الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ اور ہم آیت نمبر 79 یعنی 79 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کا نام دے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پیچھے والی آیتوں کے ساتھ پھر ہم اس کو جو ہے وہ جوڑیں گے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم نے ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ضمن ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے بتایا تھا قرآن کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے قوم سے جو ہے وہ کہو کہ اللہ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ حیل و حجت کرنے لگے۔ لیکن آخرکار وہ تمام سوالات جو انہوں نے کیے تھے، گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تمام جوابات مل گئے، تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں دیتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہوتی ہے، جیسے ہی حکم آیا کر ڈالے۔ جیسے ان کو حکم ملا تھا گائے ذبح کرو،
کر دینی چاہیے تھی۔ اتنے سوالات کرنے کے بعد وہ خود پھنس گئے کہ اب انہیں ویسی ہی گائے تلاش کرنے میں جو ہے مشکل پیش آ رہی تھی، جیسے کہ انہوں نے اپنے سوالات کی وجہ سے اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، یہ تمام بات کرتے جنہوں نے کیا، تمام جو سوالات کیے، تو اس کے جواب میں اب وہ پھنس گئے کہ ان کو ویسی ہی گائے ذبح کرنی پڑی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک نشانی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بہت ساری نشانیاں دکھائی تھیں۔ اب یہ نشانی جو دکھائی تھی ان میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اب وہ کوئی بھی اس قتل کو اپنے ذمے لینے کو تیار نہیں تھا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تھوپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جو گائے ذبح کی ہے اس گائے کی جسم کا ایک حصہ اٹھاؤ، یعنی گوشت کا ایک حصہ اٹھاؤ، اور اس لاش کو اس سے ضرب دو، یعنی اسے مارو۔ تو لاش جو ہے وہ زندہ ہوئی، اور اس نے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوئی۔ اس نے مقتول کا اپنے جو مقتول نے جو ہے وہ جو لاش تھی وہ مقتول تھی، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان جو ہے وہ واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس میں بہت ساری نشانی ہیں۔ ایک تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ بتا دیا، جو نہیں کوئی بتا پا رہا تھا کہ قاتل کون ہے، اور سب ایک دوسرے کے اوپر الزام تھوپ رہے تھے، تو اللہ نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت اس بات سے جو ہے وہ شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے کہ قیامت کی گھڑی آئے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم سے سوال جواب کیے جائیں گے، تو وہ لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو جو ہے سامنے ظاہر کر دیا کہ تمہارے سامنے ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہے جو ہل جل نہیں سکتی، جو بالکل مردہ حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے سامنے اسے زندگی بخشی، کس طرح زندگی بخشی کہ وہ اٹھا، اور اس نے اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس دوبارہ اس کی بحال کی، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان سلب کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں تاکہ تم سمجھو۔ اس قرآن کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں نا، جو چیزیں پیش آ چکی، جو واقعات پیش آ چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس قرآن کا علم حاصل بھی نہیں کرتے، اور جو حاصل بھی کرتے ہیں تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ان لوگوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ انہوں نے خود اپنے جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی تورات، اس میں جو ہے بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے جو کہ مدینے کے گرد میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے چند روزہ زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے تھے، کفار مشرکین مکہ سے ملتے تھے، منافقین سے ملتے تھے، تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہودی بھی اس وقت منافقت اختیار کر چکے تھے، وہ تو پہلے سے شرک میں مبتلا تھے، اپنی کتابوں میں تحریف کر چکے تھے، اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر چکے تھے، اور پھر اب یہ منافقت میں مبتلا ہو گئے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے تھے، صحابہ کرام سے ملتے تھے، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لائیں، اور پھر جب تنہائی میں کفار اور مشرکین سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جان بوجھ کر اپنی کتاب میں جو ان کی باتیں اللہ نے ان کو حکم دیے تھے ان کو وہ چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے، اس لیے چھپاتے تھے۔ ان کے علماء جو تھے جن کو اپنے تورات کا علم تھا، وہ جان بوجھ کر اپنی کتابوں میں جو حقیقت تھی، جو اللہ کی طرف سے بیان کردہ احکامات تھے، ان کو چھپاتے تھے، کیونکہ پھر انہیں خود بھی اس پر عمل کرنا پڑتا۔ تو انہوں نے بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں کر لی تھی، بہت سی سزاؤں میں تبدیلیاں کر لی تھی۔ تو پھر وہ اپنے وہ جو لوگ تھے جو کہ جن کو تھوڑا سا علم تھا، وہ مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی ہے جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بتا رہے ہیں، ہماری کتاب میں بھی یہی ہے جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو پھر وہ ان کے عالم ان کو منع کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں مت کھولو، سچائی مت بیان کرو، ورنہ آخرت میں جو ہے تمہارے خلاف ان کو حجت مل جائے گی، تمہارے خلاف حجت پہ پیش کریں گے کہ ہاں یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہماری کتاب میں تو یہ سب چیزیں ہیں، پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ پھر پوچھا جائے گا نا، پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ پھر تم نے اسے بدل کیوں دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تمام باتوں کی خبر ہے۔ اور میں ایک دوسرا گروہ کون سا تھا؟ وہ تھا جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، لیکن وہ توہمات پر، وہموں پر، اور اپنی ان کو جو بھی راستہ بتا دیتا اس پر چلنے کو تیار ہوتے تھے۔ خود اپنی کتاب کا علم حاصل نہیں کرتے تھے، جس طرح سے آج ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، خود
خود اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہمیں جو جیسا راستہ دکھا دیتا ہے نا ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا یہ کرنے کو، میں نے کر لیا، اس نے کہا ایسے اس میں نہیں کرتے، ایسا ایسے کرتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، ہم اس پر چل پڑتے ہیں۔ اپنی بھی کوئی تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، سچی اور صحیح بات تک پہنچنے کے لیے پھر ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہوگا، اور اسی وجہ سے جب ہم یہ علم حاصل کریں گے اور ہماری نیت ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے میں بھی آسانی فرما دیں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آئی ہے تحریر، یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے بدلے میں انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا، دنیا کا تھوڑا سا معاوضہ لے لیا، یعنی دنیا میں اپنے لیے آسانی لے لی کہ یہ حکم تو بہت سخت ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو اس کو تبدیل کر دو، یہ حکم تو بہت سخت ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے، اس کو بدل دو۔ اب دنیا کی زندگی میں تھوڑی آسانیاں لے لی اور آخرت اپنی مشکل بنا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آج جو ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، اپنی منمانی سے اس کے احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں چند دن کی زندگی کو آسان بنا لے، لیکن یہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، یعنی اس قرآن میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے اپنی جو احکامات اللہ کے ہیں اس میں اس کو بدل رہے ہیں، تبدیلیاں کر رہے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، بدعات پیدا کر رہے ہیں، شرکیہ کام کر رہے ہیں اور یہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں نا، یہ ان کی تباہی کا باعث بنے گا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور یہ کمائی جو اس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں سہولتیں حاصل کرنے کی کمائی کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سہولتیں مل جائیں، ہمیں اس قرآن پر عمل نہ کرنا پڑے، یا پھر بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی قرآن اب ہماری جو کتاب ہے اس میں جو سخت آیات ہیں، جو سخت احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، اس کو بدل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی، وہ ان کو لے ڈوبیں گی جو یہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، بالکل اسی طرح ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیلوں کا جملہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں دوزخ کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، یہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں کیونکہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا ہم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اس لیے آپ ہمیں کوئی سزا نہیں دیں گے، آپ ہماری پکڑ نہیں کریں گے؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم نے شرکیہ عمل نہیں چھوڑے، اگر ہم نے غلط کام نہیں چھوڑے، اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، پکڑ تو ہماری بھی ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے تو یہ الگ بات ہے، اللہ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ معاف اسی کو کریں گے جس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو، یا اگر کبھی کیا بھی ہو تو اللہ کی طرف پلٹ کر معافی مانگ لی ہو، اپنے اس راستے کو چھوڑ دیا ہو، جس نے بدعات نہ کی ہوں، جس نے کفرانہ رویے اختیار نہ کیے ہوں، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والا رویہ اختیار نہ کیا ہو جان بوجھ کر۔ غلطی سے انسان سے نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو احکامات دیتے اکثر ہم ان کے خلاف کر جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور غلطی سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ کر معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک ہماری زندگی ہے، ملک الموت آ جائے گا تو پھر ہمیں کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ملک الموت کب آئے گا، اگلے پل، 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، نہیں علم ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب سے اپنے معافی مانگنے کا، بخشش مانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد تو اسپیشلی خاص طور پہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے وضو میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہمارے اعضاؤں کے گناہ دھلتے ہیں، جہاں جہاں وضو کا پانی ڈلتا ہے، پانی بہتا ہے، ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف کرتا جاتا ہے، ہمارے اعضاء کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتا جاتا ہے۔ وہ گناہ
جو ہم سے ایسے ہو جاتے جو کچھ بڑے گناہ ہیں، جو معافی مانگے بغیر نہیں معاف ہوتے، تو ہمیں اللہ سے ان کی معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ اس 2 نمازوں کے درمیان مجھ سے جو کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو، میں جانتی ہوں یا میں نہیں جانتی ہوں، مجھے علم میں ہے یا میں لا علم ہوں اس سے، ہو سکتا ہے مجھ سے لا علمی میں کچھ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہو، اے رب العالمین آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے ہم نے، یقیناً وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اس بات سے بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے بار بار کیوں معافی مانگے، وہ رب ہے، وہ معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، وہ دعا مانگنے کو پسند کرتا ہے، وہ رب سوال کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اپنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے آپ سے باتیں کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے باتیں کریں، ہم اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو اپنا دوست، اپنا شریک حال سمجھے۔ جیسے کہ ہم کبھی کسی مشکل کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کسی سے بات کر لوں میرا دل ہلکا ہو جائے، کسی کو اپنی پریشانی شیئر کر لوں میرا دل ہلکا ہو جائے گا، کسی کو اپنا دکھ بتا دوں میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کو اپنی پریشانیاں بتائیں، اپنے رب سے بیٹھ کر تنہائی میں، خاموشی میں، یا اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، یا اللہ میری یہ مشکل ہے، یا اللہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، یا اللہ آپ ہی آسانی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اللہ آسانی کرنے والے ہیں۔ جس وقت کام کا جو وقت مقرر اللہ نے کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ ضرور۔ ایک پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تم سیدھے سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ سے تم نے کوئی عہد لے لیا، اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا، ہاں بھئی تم تو بنی اسرائیل ہو، ہاں بھئی تم تو امت محمدی ہو، تم بالکل بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے، تمہیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی جو وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کیا نہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے ابھی ہم پڑھیں گے، اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہیں تو علم ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے، اور تم بغیر علم کے ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ اللہ جو ہے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر تم نے دوزخ کیا کیوں نہیں چھوئے گی؟ کیوں نہیں چھوئے گی؟ اگر تم نے گناہ کیا، اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، منافقت اختیار کی، پھر تمہیں جہنم کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا جو بھی چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، چاہے امت محمدی میں سے ہو، جو بھی ہوگا، جس نے بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے جو برائی کمائی ہوگی، وہ اپنی اس برائی کے، اپنی خطا کاری کے، یعنی اس نے جو گناہ کیے ہوں گے، خطا کی ہوگی، غلطی سے کیے ہو، جان بوجھ کر کی ہو، جو بھی کی ہو، جو برائی بھی کی ہو، وہ اس خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی سزا ملے گی۔ وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جہنم میں ہمیشہ کون رہیں گے؟ کافر، مشرک، منافق۔ ان کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی تو۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو پھر وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر بڑے بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے۔ پھر کفر، پھر اس کے بعد جو ہے کفار تو خیر مانتے ہی نہیں اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، تو وہ تو بالکل ہی ایک الگ ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کرنے والا تو وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جسے اپنے رب کے بارے میں علم ہے، جو اللہ کو جانتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتا ہے، تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ پھر منافقین جو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنت میں جانے والوں کی اور جہنم میں جانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح طور پر ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی اللہ کا ایسا لاڈلا نہیں ہے، کوئی اللہ کا ایسا چہیتا نہیں ہے، کوئی قوم
کوئی امت اللہ کی ایسی چہیتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم کی آگ اسے چھوئے گی کہ نہیں، چاہے اس نے دنیا میں کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں، کتنا ہی شرک کیا ہو، کتنا ہی کفر کیا ہو، کتنی ہی منافقت کی ہو، کتنے ہی اللہ کی راہ سے بھٹکانے والے کام کیے ہوں اور گمراہی اختیار کی ہو، اور وہ صرف چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہے یا امت محمدی میں سے ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اللہ اسے سزا نہیں دے گا۔ یہ خوش فہمی یا غلط فہمی جو بھی اسے کہہ لے، یہ بنی اسرائیل کو بھی تھی اور یہ ہم امت محمدی کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس غلط فہمی سے یا اس خوش فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا۔ ایمان کے بغیر ہمارا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہی وہ ہماری جو ہے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے ایمان، سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد پھر آتا ہے عمل کا جو وقت آتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر عمل۔ جب ایمان لے آئے، اللہ پر ایک وحدہ لا شریک پر اپنے ایمان کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اور اپنے ایمان پر جمے رہے، تو پھر آپ کے نیک اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، نیک عمل بھی وہ کرنے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ بعض لوگ جو ہے، ابھی میں نے یہ سورہ آل عمران میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے وہ اللہ کے راہ میں جو ہے دے دیں گی، ان کو یہ تھا دل میں جو ہے وہ خواہش تھی یا امید تھی کہ میرے بیٹا ہوگا، لیکن جب ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہے، اسے میں کس طرح سے اللہ کی راہ میں لگاؤں گی، کیونکہ اس زمانے میں تو تمام وہ انبیاؤں کا خاندان تھا نا، حضرت مریم کا خاندان جو تھا وہ پیغمبروں کا خاندان تھا، بنی اسرائیل ہی تھا وہ بھی، حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اور پھر جو ہے انہوں نے سوچا کہ اب یہ بیٹی ہوئی، لیکن میں نے جو نیت کی تھی اسے میں پورا کروں گی، یعنی نظر مانی تھی نا اللہ کی راہ میں، انہوں نے اللہ کی راہ میں نظر مانی تھی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ایسی نظریں مان لیتے ہیں جو کسی پیر فقیر کے نام پہ ہوتی ہے، کہ فرض کریں ابھی کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہوا، کسی کی اولاد نہیں ہوئی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی روزی کمانے کا مسئلہ ہے، تو جب وہ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے، کبھی کبھی اپنی منتوں میں شرک پیدا کر لیتے ہیں۔ میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں فلاں مزار پر جاؤں گی، وہاں جا کے چادر چڑھاؤں گی، میرے کاروبار ہو گیا، میرا جو ہے میری نوکری لگ گئی تو میں فلاں مزار پہ جا کر جو ہے وہ لنگر کروں گی، دیگ چڑھاؤں گی، میں وہاں جا کے سلام پیش کروں گی، میں وہاں جا کے یہ کروں گی۔ تو اس طرح کی نظریں ماننا جو ہے نا کسی غیر اللہ کے نام پر، یہ نظریں ماننا، یہ منتیں ماننا، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اس طرح سے نظر مان سکتے ہیں، اس طرح سے منت مانگ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرا یہ کام کر دیا، میری یہ حاجت پوری ہو گئی، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہی ہوں، تو میں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کروں گی جو میری ہمت ہوگی، جو میری استطاعت ہوگی، یا اگر وہ بھی مال نہیں ہے تو دوسری طریقے سے بھی آپ منت مانگ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں گی یا میں ایک روزہ رکھ لوں گی، لیکن برڈن اپنے اوپر مت ڈالیے کہ میں 100 نفلیں پڑھوں گی، میں 100 روزے رکھوں گی۔ نہیں پتہ انسان کا کہ وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ یا پھر اسی طرح سے بھی نظر مان لیجئے کہ میری جتنی ہمت ہوگی میں اتنی نفلیں ادا کروں گی، چاہے میری ہمت 2 نفلوں کی کیوں نہ ہو، چاہے میری ہمت 4 نفل کی کیوں نہ ہو، چاہے میرے پاس 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، میں اللہ کی راہ میں دوں گی۔ یا پھر میری ہمت جو ہوگی میں اتنے روزے رکھ لوں گی، 1 دن کا رکھ لوں، 2 دن کا رکھ لوں، 3 دن کا رکھ لوں۔ اس طرح سے منت مانگیے جس کو آپ آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں۔ بلکہ یہ تو ہم اللہ کے ساتھ شرطیں باندھتے ہیں نا، بلکہ ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، اللہ میں آپ کی راہ میں یہ روزہ رکھ رہی ہوں، اور اس روزے کے جو اجر و ثواب ہے اس کے بدلے میں میرے یہ حاجت آپ پوری کر دیجئے، میری اس حاجت کے لیے میرے لیے آسانی فرما دیجئے۔ پہلے اللہ کو دیجئے پھر اللہ سے لیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ آپ مجھے یہ دیں گے تو میں یہ کروں گی، ہم اللہ سے شرطیں باندھ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ دیں گے، میری یہ حاجت پوری کریں گے تو میں یہ کروں گی۔ پہلے کیوں نہ کر لیں، 1 روپیہ ہے صدقہ کر دے، اے اللہ میں نے آپ کی راہ میں یہ 1 روپیہ صدقہ کر دیا ہے، اب آپ میری اس حاجت کو پورا کر دیجئے، اس صدقے کو قبول فرما لیجئے، اس کے اجر و ثواب میں میری اس حاجت کو پورا کر دیجئے، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگیے۔ ہم تو اللہ کے ساتھ سودے بازی اس طرح کرتے کہ پہلے اللہ سے لیں گے پھر اللہ کو دیں گے۔ تو ہمیں یہ بات میں نے اس لیے کلیئر کی کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا نظر کے بارے میں، منت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں
پہلے ایمان لانا ہے، پھر تمہیں نیک عمل کرنے ہیں، اور پھر نیک عمل بھی ایسے جو کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں یا اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں۔ اور یاد رکھیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی بھی اس قسم کی نظریں نہیں مانی تھی، اس قسم کی منتیں نہیں مانی تھی کہ ہمارا یہ ہو جائے گا تو ہم وہاں جا کے یہ کریں گے، ہمارا یہ ہو گیا تو ہم وہاں جا کے یہ کریں گے۔ ہاں، اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حاجتیں پوری کریں گے تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے یا ہم عمرہ کریں گے، اس طرح کی، یا قربانی کریں گے اللہ کی راہ میں، لیکن سب چیزیں اللہ کی راہ میں، کسی غیر اللہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ شرک بھی ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جو ہم وہاں پر کریں گے وہ کھانا پینا بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہو جائے گی، کسی پیر فقیر کے نام پر ہو جائے گی، کسی اولیاء اللہ کے نام پر ہو جائیں گی۔ اللہ کے نام پر سب کچھ کرنا ہے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو میرے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون تھے؟ میں دوبارہ دہراؤں گی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی اولادیں تھیں، ان کے 12 قبیلے بنے، 12 اولادیں تھیں، 12 قبیلے بنے، اور وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی کہ ان میں لگاتار پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ یہ عہد ہمارے ساتھ ہم سے لیا اللہ نے۔ جب ہم ایمان لے آتے تو یہ عہد ہمارا بھی اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، سب سے پہلا عہد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات، نیک بات، خوش اخلاقی، خوش جو ہے کلامی، یہ سب سے بڑی مسلمان کی جو ہے نا خوبی ہے کہ وہ لوگوں سے اچھی بات کہتا ہے، بری بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، فحش گوئی نہیں کرتا ہے، جو ہے بد کلامی نہیں کرتا ہے، زبان درازی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے کہ تم سے میں نے عہد لیا تھا، اور یہ عہد ہمارا بھی ہے۔ یہ عہد جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ دہرا رہے، یہ سب باتیں ہمارے بھی کرنے کی ہے، اس کے احکام ہمیں بھی ہیں، یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرانا ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دیکھیں اللہ کے بعد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد ماں باپ کی بات آ جاتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے آگے جھکے رہنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے نظریں اٹھا کر، گردن اٹھا کر بات نہ کرنا، ان کو نہ جھڑکنا، ان کے ساتھ زور سے آواز میں بات نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا۔ جس طرح سے بچپن میں انہیں ہم نے اتنی محبتوں کے ساتھ پالا ہے، اسی طرح سے وہ ہماری محبتوں کے اور عزت کے حقدار ہیں۔ اور رزق تو اللہ کے ذمے ہے، رزق کی تو بات ہی نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جن بندوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، لیکن ہمارے والدین بڑی عمر میں ہم سے عزت اور تکریم کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، جو ان کے نصیب میں ہوگا اللہ انہیں دے گا، لیکن ہمیں اپنے رویے درست رکھنے ہیں، ہمیں اپنے رویے اپنے والدین کے ساتھ درست رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے کام آؤ، ان کی مدد کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، کسی کو جھڑکو مت۔ کوئی سائل بھی تمہارے پاس آئے، کوئی مانگے، کوئی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اسے نرمی کے ساتھ منع کرو، اسے جھڑکو مت۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، مگر تھوڑے آدمی کے سوا تم نے سے سب اس عہد سے پھر گئے۔ تھوڑے سے آدمی، قلیل تھوڑے سے آدمی تھے، بس وہ اپنے عہد پر قائم رہے، باقی سب کے سب اپنے عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تک تم اپنے اس عہد سے پھرے ہوئے ہو جو اللہ کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا، اللہ نے تم سے جو عہد لیا تھا، تم نے اس عہد کو توڑ دیا، اب اس عہد سے تم لوگ پھرے ہوئے ہو۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو بتا رہے قرآن کے ذریعے، ہمیں بھی یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ تمام اعمال تمہیں بھی کرنے، صرف بنی اسرائیل کے لیے احکامات نہیں تھے بلکہ یہ تمہارے لیے بھی ہیں۔ اے مسلمانوں، اس قرآن کا علم حاصل کرو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے آپ کو جگاؤ خواب غفلت سے، اس قرآن پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے قرآن میں، اللہ کی بات سنیں،
اللہ کی بات سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، سختی کے ساتھ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔